بلکہ اس سے پہلے اس سورت کا نام لکھا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ سورۃ الفاتحہ یا سورۃ البقرہ مدنیہ، تو سورت کا لفظ اور اس کے بعد اس سورت کا نام لکھا ہوتا ہے۔ یہ سورت کا نام کیا ہوتا ہے؟ سورت کا نام بسا اوقات دو اس آگے والی سورت کے کسی لفظ کو اٹھا کر اسی کو اس کا نام بنا دیا جاتا ہے۔ بسا اوقات اس مبارک سورت کے اندر کوئی واقعہ مذکور ہوتا ہے، اس واقعے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وہی نام اس سورت کو دے دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ سورۃ البقرہ کو دیکھیں، اس کا نام بقرہ ہے، بقرہ کا مطلب گائے۔ اس مبارک سورت کے اندر آگے چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جہاں پر بیان ہوگا وہاں پر بقرہ کا لفظ آتا ہے، اسی لفظ کو اٹھا کر اس مبارک سورت کا نام رکھ دیا گیا۔ قرآن کریم کی 114 سورتیں ہیں اور ان تمام سورتوں کے نام موجود ہیں، تو وہ نام رکھنے کے اندر یہی ترتیب یا یہی چیز کو ملحوظ نظر رکھا گیا ہے۔ تیسری چیز جو ہمیں نظر آتی ہے، اس سورت کے نام کے بعد لفظ لکھا ہوا نظر آتا ہے مکیہ یا مدنیہ۔ اس لفظ کا مطلب کیا ہے، اس کو ذرا سمجھ لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو 23 سالہ مبارک زندگی ہے، اس کے اندر سرکار کا جو جائے قیام تھا، جو ٹھہرنے کی جگہ تھی، یا وہ مکہ تھا یا وہ مدینہ منورہ تھا۔ مکہ مکرمہ کے اندر نبوت کے ملنے کے بعد ہمارے پیغمبر کا جو عرصہ ہے وہاں پر قیام کا وہ 13 سال کا بنتا ہے، اور مدینہ منورہ کے اندر ہمارے پیغمبر کا جو جائے قیام ہے مدینہ منورہ، وہاں پر جو مدت بنتی ہے ٹھہرنے کی وہ تقریباً 10 سال بنتی ہے۔ تو 13 سال مکہ مکرمہ کے اور 10 سال مدینہ منورہ کے، یہ دونوں ملا کر کل 23 سالہ نبوی زندگی بنتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان فاصلہ یہ ہجرت والا معاملہ ہے۔ سرکار نے ہجرت فرمائی ہے تو مکی زندگی ختم ہو گئی، اور سرکار نے ہجرت فرمائی ہے مدنی زندگی شروع ہو گئی۔ اب جن صورتوں کے اندر مکیہ یا مدنیہ لکھا ہوتا ہے، اس صورتوں کے متعلق ہمارے بڑوں نے فرمایا کہ جو صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں، یعنی کہ ہجرت سے پہلے والے زمانے میں، ان صورتوں کے اندر نام لکھا جاتا ہے مکیہ، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں ان صورتوں کے متعلق لکھا جاتا ہے مدنیہ۔ اتنی بات ذہن میں بھی رہے کہ ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں، اس کے متعلق مختلف قسم کے علماء نے تفصیلات بیان کی ہیں، لیکن ان کا لب لباب اور خلاصہ یہی ہے کہ ہجرت کے زمانے سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں کو مکیہ کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتوں کو مدنیہ کہا جاتا ہے۔ جب بات ہجرت کی ہو گئی، اب بھلے سرکار مدینہ منورہ کے اندر جانے کے بعد اگر ہجرت کے بعد بھی سرکار باہر آتے ہیں، یعنی کہ مکہ مکرمہ کی سائیڈ پر آ گئے اور وہاں پر کوئی صورت نازل ہو گئی، تو چونکہ ہجرت والا عمل ہو چکا ہے، اب سرکار مدینہ منورہ کے اندر قیام پذیر ہے، رہائش پذیر ہے۔ اب یہ صورتیں بھلے مکہ مکرمہ میں یا اطراف کے اندر نازل ہوئی ہیں، ان کو مدنی ہی کہا جائے گا۔ اور مکہ مکرمہ کی زندگی کے اندر جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ہجرت سے پہلے، بھلے سرکار مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہو یا کہیں ارد گرد کے علاقوں کے اندر ہوں، ان صورتوں کو بھی مکی کہا جائے گا۔ تو یہ بات ہمیں نظر آتی ہے سورۃ البقرہ مدنیہ یا سورۃ البقرہ یا سورۃ الفیل مکیہ۔ تو یہ جو مکیہ یا مدنیہ جو لکھا ہوا آتا ہے، اس بات کو بھی اپنے دماغ میں رکھیں، تلاوت میں انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ اس کے بعد ہمیں ایک چیز اور نظر آتی ہے، اس مبارک سورت کے اندر رکوع کتنے ہیں؟ رکوع کس کو کہتے ہیں؟ ہم جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کے موقع پر ہمیں اپنے قرآن کریم کے اوراق کے دائیں طرف میں ایک عین کا نشان بنا ہوا نظر آتا ہے۔ اس عین کے نشان کو رکوع کہا جاتا ہے، اور پورے قرآن کریم کے اندر تقریباً 555 کے لگ بھگ یا 557 کے لگ بھگ رکوع موجود ہیں۔ اس رکوع کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ابتدا سے لے کر اس رکوع تک، مثال کے طور پر
سورۃ البقرہ ہم شروع کرتے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ہم قرآن کریم کھول کر دیکھیں، سورۃ البقرہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ پر آ کر جب یہاں پر آیت آتی ہے گول دائرہ، اس کی دائیں طرف دیکھیں تو وہاں پر عین لکھا ہوا ہمیں نظر آئے گا، اس کو رکوع کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آگے والی آیت مبارکہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو عین لگایا جاتا ہے ہمارے صفحے کی سائیڈ پر کسی بھی لائن کی سیدھ میں، کسی بھی آیت کی سیدھ میں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہمارے بڑے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو انداز، یہ جو ترتیب جو قرآن کریم کی ہمارے بڑوں نے قائم فرمائی ہے، وہ قرآن کو جو سمجھنے والے تھے انہوں نے اس انداز سے اس کو مرتب کیا کہ ایک بات ہے، ایک واقعہ ہے، اللہ میاں بیان کر رہے ہیں، وہ واقعہ تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے، جب وہ واقعہ جہاں پر آ کر ختم ہوتا ہے اس بات کی علامت کے لیے کہ جو واقعہ بیان ماقبل میں ہو رہا تھا وہ یہاں پر آ کر مکمل ہو گیا، وہاں پر نشان عین لگا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد نئی بات شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب یہ نئی بات جا کر اگلے مقام پر ختم ہوتی ہے تو وہاں پر بھی عین لگا دیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ عین لگانے کا مقصد ایک مضمون مکمل ہو گیا، ایک بات مکمل ہو گئی، ایک واقعہ مکمل ہو گیا، اور اس کے اینڈ میں جو عین والا حرف ہے یہ لگا کر علامت کے طور پر بتلا دیا کہ پچھلی بات الگ تھی، اگلی بات الگ ہے، پچھلا واقعہ الگ تھا اور اگلا واقعہ الگ ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع پڑھا، کہ سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں اور ان لوگوں کا جو غیر ایمان والے ہیں، یعنی فقط اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا۔ دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ پر جب پہنچے تو ان دونوں قسم کے لوگوں کا انجام، ان دونوں قسم کے لوگوں کے حالات کو بیان کر کے جب فارغ ہوئے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ سے اللہ نے نیا واقعہ شروع کیا۔ شروع والے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والے اور غیر ایمان والوں کا ذکر کیا، یعنی ایک تو پکا ٹھکا مسلمان ہے اور ایک پکا ٹھکا کافر ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ پر ان دونوں کا واقعہ بیان کیا، اور آگے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ سے آگے جو 13 آیات بنتی ہیں، ان 13 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو نہ تو پکے مسلمان ہیں اور نہ ہی پکے کافر ہیں، یعنی زبان سے تو کلمہ پڑھتے ہیں پر دل کے اندر کفر رکھتے ہیں، جن کو منافق کہا جاتا ہے۔ منافقین کے احوال کو بیان کیا، اب اس کے لیے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ سے بات کو شروع کیا، اور آگے جا کر اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر پر جا کر اس مضمون کو ختم کیا۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک واقعہ مکمل ہو جائے، علامت کے طور پر عین لگایا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کے اندر ہمیں مختلف مقامات پر نظر آئے گا۔ تو دوران تلاوت اگر عین کا لفظ ہمارے سامنے آئے گا تو ہمارا دماغ اس طرف جانا چاہیے کہ یہاں پر آ کر ماقبل میں بیان کردہ واقعہ ختم ہوا اور اب نیا واقعہ شروع ہونے کو ہے۔